ہاں، کچھ فقہ کی باتیں، کچھ مسائل جو بہت ضروری ہوتے ہیں انسان کو، اتنا علم سیکھنا اس کا فرض ہے کہ وہ جو چیز اس کے لیے لازمی ہے دنیا میں کرنا، اس کا علم اس کو ہونا چاہیے. اتنا علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. تو سب سے پہلے ہم بات شروع کریں کتاب الطہارہ کا. سب سے پہلے پاکی کا بیان، کتاب الطہارہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے. اور نماز سے کھڑے ہونے کا مراد یہ کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو. یہاں بھی یہ مراد جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ اپنے چہروں کو دھونا. وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا فرض کیا ہے؟ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا. اگر یہ کونیاں نہیں دھولی نا تو فرض ادا نہیں ہوتا. ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا یہ وضو کا دوسرا فرض ہے. تیسرا ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ، سر کا مسح کرنا. تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْن، اور پاؤں کو ٹخنے تک دھونا. تو وضو کے کتنے فرض ہو گئے؟ 4 فرض ہو گئے. اس میں سے ایک فرض بھی رہ گیا نا، اس کو وضو نہیں ہوگا، نہ نماز ہوگی اس کے اندر. فرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثۃ، اور 3 اعضاء کو تو دھونا ہے اس نے. چہرے کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، اور پاؤں کو دھونا ہے. اور سر کا کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے اس کو. والمرفقان والکعبان تدخلان فی الفرض بالغسل، اور یہ کونیاں اور یہ ٹخنے، اس کا دھونا فرض میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کی کونی سوکھی رہ گئی نا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. یہ ٹخنا سوکھا رہ گیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. 4 فرض ہیں تم نے یاد رکھنا ہے. اور چوتھائی سر کا مسح کرنا. جتنی انسان کی پیشانی ہوتی ہے نا، یہ اس کی مقدار کے برابر اس نے اگر سر پہ ہاتھ پھیر لیا تو اس کا مسح ہو گیا. یہ مسح کرنا فرض ہے. اس کو چوتھائی سر کا مسح کہتا ہے. یعنی کہ پیشانی کی مقدار جتنی ہے اتنا یہ سر کا مسح کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا. اس کے اوپر حدیث ہے روایت المغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا صباتا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لائے، ایک کوڑی کے پاس. یعنی کچھ کوڑا تھا، وہاں پہ گھاس تھی، اس طرح کی چیزیں تھیں. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک قوم کے پاس. فبال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب مبارک وہاں پہ فرمایا. وتودع، پھر فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. ومسح علی الناصیۃ وخفیہ، پھر مسح فرمایا پیشانی کی مقدار. حضور نے سر پہ مسح نہیں فرمایا، پیشانی میں مسح فرمایا. تو یہاں سے مقدار پتہ چل گئی کہ مسح کی مقدار کتنی ہے؟ پیشانی کے برابر. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سر پہ مسح فرمایا، لیکن وہاں ماتھے پہ فرمایا. اس کی مقدار پتہ چل گئی کہ مسح کی مقدار اتنی ہے جتنی پیشانی ہوتی ہے. اب یہ وضو بھی ہو گئے، فرض ہو گئے نا. اب ہے بسنت الطہارۃ، وضو کی سنت ہے. غسل الیدین، سب سے پہلے جو سنت ہے وہ دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے. پہلی سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کا دھونا. اور ثلاثاً قبل اسقاطہما الآناء استيقظ الموضع من نومه، اور جب انسان سونے کے بعد اٹھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے. یہ سنت ہے. سونے والا جب بھی اٹھے تو اٹھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس پہ وضو کر دے. دوسری سنت یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. دوسری سنت یہ ہو گئی. بس سواک کو پھر مسواک کرے. اور مسواک جب منہ سے بدبو آتی ہے تو مسواک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. اگر منہ سے بدبو آتی ہے تو مسواک کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر حضور کی حدیث ہے، فرمایا 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کے، تو وہ 2 رکعتوں کے ثواب لے گا. جو مسواک کر کے نماز پڑھے گا 70 رکعتوں کا ثواب لے جائے گا.
مسواک کے ساتھ کر کے نماز پڑھے گا 70 رکعتوں کا ثواب ہے اس کے اوپر. پھر فرمایا کلی کرنا، یہ بھی سنت ہے. پھر فرمایا ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے. اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے. جب ہم سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ساتھ میں کانوں کا مسح بھی کر لیتے ہیں، تو یہ سنت بھی ادا ہو جاتی ہے. کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے. اور وہ تقلید حیتی، داڑھی کا خلال کرنا، کسی کی داڑھی ہے تو نیچے ہاتھ ڈال کے ویسے خلال کرے گا، یہ بھی سنت ہے. والاصابع، اور انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے. وتکرار الغسل الی الثلاث، اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. ٹھیک ہے، ہر عضو کو کتنی مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ. اور وضو سے پہلے سنت کرنا تو نیت کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ میں وضو کی نیت کرے وہ کہ میں وضو کر رہا ہوں، یہ بھی سنت ہے. اور پورے سر کا مسح کرنا بھی سنت ہے. کتنا؟ ہم پورا ہاتھ ایسے پھیرتے ہیں سر کے اوپر پورے، اور چوتھائی سر کا تو فرض تھا، اور پورے سر کا جو ہے وہ یہ سنت ہے. اور وضو میں ترتیب رکھنا جو قرآن کی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ سب سے پہلے چہرے کو دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر مسح کرنا، اور پھر پاؤں کو دھونا. یہ ترتیب رکھنا بھی مستحب ہے. اور پیر در پہ کرنا، مطلب آج کہ ایک وضو دھویا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ سوکھ گیا تو 5-10 منٹ کے بعد پھر دوسرا ہاتھ ہو رہا ہے. نہیں، اتنا ٹائم نہ دے کہ ایک ہاتھ سوکھ جائے، فوراً وہ وضو کرے. ابھی یہ اس پہ کیا اس ہاتھ پہ تو اس ہاتھ پہ بھی کرے، زیادہ وقفہ نہ دے اس کو. اور سیدھی طرف سے شروع کرنا وضو کو، پہلے سیدھا ہاتھ دھونا، سیدھا پاؤں دھونا، پھر الٹا پاؤں دھونا، الٹا ہاتھ دھونا، یہ مستحب ہے. اور گردن کا مسح کرنا، یہ بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 13 سنتیں ہو گئی اور 2 مستحب ہو گئے. اور وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. یہ لازمی یاد رکھنا ہے. اگر 4 فرائض ادا ہو گئے تو آپ کا وضو ہو گیا. اگر ان میں سے کوئی رہے گا تو پھر نہیں ہوتا. اور سنت کوئی رہے گی تو وضو تو ہو جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. جو کچھ بیان ہو اللہ تعالیٰ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام